یہ بات ہے 31 جولائی 2024 کی رات قریب 2 بجے ایران کی کیپٹل تہران میں پریزیڈنٹ پیلس کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ نہ ہی یہ کوئی معمولی دن تھا اور نہ ہی جہاں دھماکہ ہوا کوئی عام لوکیشن۔ دن معمولی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پیزشکیان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا دوسرا دن تھا۔ اس ہرے بھرے کمپاؤنڈ میں جہاں مختلف رائل پیلس دیکھے جا سکتے ہیں، ان کے کنارے پر یہ 5 سٹوری بلڈنگ ہے جہاں ایران کے اسٹیٹ گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دن اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ فلسطین کے فارمر پرائم منسٹر اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ موجود تھے۔ یہ ایک ہائی پروفائل مرڈر تھا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو اسیسینیٹ کرنے کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور موساد نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ حماس کے لیڈر کو ایرانین پریزیڈنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر تب ختم کیا گیا جب وہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کی پروٹیکشن میں تھے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر۔ اگر واقعی یہ اسرائیل نے کیا تھا تو یہاں چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل سے قریب 2000 کلومیٹر دور یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا؟ اسماعیل ہنیہ کو اتنے الگ انداز میں کیوں قتل کیا گیا؟ ایران میں تو صرف یہ مہمان بن کر آئے تھے، ویسے زیادہ تر یہ ایجپٹ، قطر یا ترکی میں رہتے تھے، تو پھر ان کو ایران ہی میں کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اسرائیلی ایجنسی موساد کے چند ٹارگٹڈ آپریشنز پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں سے ایک چیز بہت کامن ہے، اور وہ ہے خوف۔ جی ہاں، چاہے ایڈورڈ ایچ-مین کی سزائے موت ہو یا سیریا میں نیوکلیر ری ایکٹر پر بمباری، ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کا قتل، یا پھر لیبنان میں حزب اللہ کے 3000 پیجر ڈیوائسز کا ایک ساتھ پھٹ جانا، ان سب حملوں کا مقصد اسرائیل کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے کہ وہ چاہے کہیں بھی ہو موساد سے بچ نہیں سکتے۔ اسماعیل ہنیہ نے جو اسرائیل کے ہٹ لسٹ میں شمار تھے، قریب 10 سالوں سے وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے اور لیڈر بھی قطر میں آزاد رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قطر میں اسرائیل کے علائے امریکن آرمی بھی موجود ہے، وہاں حماس کے لوگ چھپ کر نہیں رہتے، یہاں تک کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں ہی موجود ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے بھی قطر میں کئی سال گزارے، لیکن ان پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آخر کیوں؟ اگر ان کو دشمن ملک ایران کی بجائے قطر میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا، پر ایسا صرف ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں 14 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2010 میں حماس کے لاجسٹکس افیسر محمود عبد الرؤف کو ختم کرنے کے لیے موساد نے ایک آپریشن پلان کیا تھا۔ موساد کی نظر میں محمود کی ڈیوٹی ایران سے ویپنز خرید کر غزہ اسٹریپ تک پہنچانے کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ محمود نے پاس میں 2 اسرائیلی سولجر کو جہنم واصل کیا تھا۔ خیر، اس آپریشن کا نام پلازما اسکرین رکھا گیا اور یہ دبئی میں انجام دیا جانا تھا۔ موساد کے 20 ایجنٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا جس کو بھیس بدل کر دبئی پہنچنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت 24 کنٹریز ایسی تھی جو اسرائیلی پاسپورٹس کو نہیں مانتی تھی، جن میں دبئی بھی شامل تھا، لہٰذا ان 20 ایجنٹس کو کسی فورن پاسپورٹس پہ دبئی پہنچنا تھا۔ لیکن یہ پاسپورٹ کہاں سے ارینج کیے گئے؟ ان کے لیے اسرائیل میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ اسرائیل میں ہی جن لوگوں کی ڈوئل نیشنلٹی تھی، یعنی ایک پاسپورٹ اسرائیل تو دوسرا برٹش امریکن یا آسٹریلیا کا، تو ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا اور ان کے پاس ایک افیسر جاتا تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ان کو حال ہی میں اپنے سیکنڈ پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو ان کو کہا جاتا کہ کیا وہ ملک کی سلامتی یعنی اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی پاسپورٹ ڈیٹیلز یوز کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جواب میں اکثر لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ آپریشن پلازما اسکرین کے لیے موساد کو 20 فارن پاسپورٹ ڈیٹیلز چاہیے تھی، یعنی ان پاسپورٹس پہ نام کسی اور کا ہوگا اور تصویر موساد ایجنٹ کی ہوگی۔ ان فیک پاسپورٹس پہ ایک سے زیادہ بار ٹریول کرنا بھی کافی رسکی ہو سکتا تھا، لہٰذا ان کو پہلی بار میں ہی دبئی جا کر حماس کے لاجسٹکس افیسر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلے وزٹ میں انہوں نے محمود کو دبئی میں ہی فالو کیا اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ایجنٹس کچھ کرتے محمود دبئی سے چلا گیا۔ دوسرے وزٹس کو سیم پاسپورٹ پر ہی دبئی آنا پڑا اور محمود کا
पीछा करते करते इनकी कॉफ़ी में जहर फेंकने में कामयाब हो गए, पर महमूद की मौत ना हो सकी। इसकी तबीयत ख़राब ज़रूर हुई और वो अपने घर सीरिया वापस चला गया। 3 महीने के बाद महमूद दोबारा दुबई आया और साथ ही मोसाद एजेंट्स भी दुबई वापस पहुंच गए। अब की बार उन्होंने महमूद के होटल में रहने का इरादा किया। टेनिस प्लेयर गेटअप में कुछ एजेंट्स ने महमूद का होटल लिफ्ट में पीछा किया और इनमें से एक एजेंट ने नोट किया कि वो कौन से रूम में जा रहा है। ये सारा ऑपरेशन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। महमूद के बराबर वाला कमरा बुक करने में कामयाब हो गए और इनमें से 4 एजेंट्स ने सही मौका तलाश करके महमूद के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घात लगाकर बैठ गए। जब महमूद शॉपिंग करके वापस आया तो इसको एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस से मार दिया गया। इस डिवाइस की ख़ास बात ये थी कि ये एक बगैर सुई या फिजिकल निशान छोड़े इंसान का दिल बंद कर सकती है। ये सारा ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। सिर्फ एक फ़र्क था कि मूवीज़ में एक हैकर साथी बाहर वैन में बैठकर सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। एजेंट्स की सारी मूवमेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड्स थी। एजेंट्स ने महमूद को बेड पर लिटाया कि जैसे ये नेचुरल मौत मारा गया है और सारे फ़ौरन दुबई से भाग गए जैसा वो चाहते थे। ठीक वैसा ही हुआ। दुबई पुलिस ने कहा कि महमूद हार्ट अटैक की वजह से मरा है, लेकिन हमास ने क्लेम किया कि महमूद की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इनका मर्डर हुआ है। दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखी और इमिग्रेशन के रिकॉर्ड चेक किए कि ये वो फेक पासपोर्ट्स ही थे जो मोसाद के एजेंट्स को लेट हुए मालूम पड़ा कि 20 एजेंट्स ने ठीक एक साथ ही दुबई में महमूद के पीछे एंट्री की। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि तीनों विजिट पर इनकी एंट्री महमूद की एंट्री से मैच कर रही थी। और महमूद की मौत के 2 घंटे के अंदर अंदर ये 20 के 20 एजेंट्स दुबई से भाग गए। दुबई पुलिस ने इनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए और इनके लिए काफ़ी हैरानी की बात थी जिनके ये असल पासपोर्ट थे, जिनके पासपोर्ट यूज़ किए गए थे वो ऑस्ट्रेलिया, यूके और जर्मन नेशनल थे। जब इनको मालूम पड़ा कि इनके नाम पे दुबई में मर्डर हुआ है तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी और इस मर्डर को लेकर इन कंट्रीज़ की काफ़ी बदनामी होने लगी। ये वही कंट्रीज़ थी जो इसराइल के अलाय माने जा रहे थे और इनको काफ़ी बुरा लगा कि इनके दोस्त मुल्क ने इनको दुनिया में बदनाम किया। मोसाद का ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन इसराइल के लिए काफ़ी बदनामी और नेगेटिव इंप्रेशन की वजह बना। इसराइल जो असल में अपने अलायंस के दम पर ही मिडल ईस्ट में मौजूद है, इसने अपने अलायंस का भरोसा तोड़ा था। तब से लेकर इसराइल अपने दोस्त मुल्कों और अलाइड पावर्स को नाराज़ करने का कोई मौका नहीं दिया। यही वजह है कि हमास का हेडक्वार्टर भी दुबई में मौजूद है, क्योंकि कतर यूएसए का अलाय है। यूएसए का अलाय होने के साथ साथ हमास का हामी और सपोर्टर भी है। 2011 में यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कतर को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ज़मीन पर हमास की लीडरशिप को जगह फराहम करें। इस वक्त यूएसए हमास के साथ नेगोशिएशंस करना चाहता था और ये काम कतर में करना ज़्यादा आसान था बानिस्बत ईरान की। यही वजह है कि इसराइल के लिए हमास लीडर्स को कतर में टारगेट करना नामुमकिन है, लेकिन जब हमास के लीडर्स कतर में नहीं होते तो वो तुर्की, इजिप्ट या ईरान में होते हैं। इजिप्ट और तुर्की भी यूएसए अलायंस है और यहाँ पर हमास लीडर्स को टारगेट करना भी बदनामी का बायस बन सकता है। ईरान यूएसए का अलाइड पार्टनर नहीं है। यही वजह है कि इस्माइल हनिये को ईरान में टारगेट करना मोसाद के लिए ज़्यादा आसान था। अलाइड पार्टनर नाराज़ भी नहीं होगा। मोसाद को मालूम था इस्माइल हनिया ये अक्सर तेहरान जाते रहते हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि जब भी वो ईरान जाती तो स्टेट गेस्ट के तौर पर रेजिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड में मौजूद गेस्ट हाउस में रहते थे। पर इनको ये मालूम नहीं था कि अगली बार यानी ये ईरान कब जाएंगे। इसी दौरान एक वाकया हुआ जो इस्माइल हनिया को ईरान बुलाने के लिए काफ़ी था। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये क्रैश 9 मई 2024 को हुआ जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत हो गई। मोसाद को अच्छी तरह मालूम था कि अब नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हमास लीडर इस्माइल हनिये को ज़रूर इनवाइट किया जाएगा। मोसाद के इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 2 गार्ड्स को पैसे दिए और यूरोप में असाइलम का लालच देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो इस्माइल हनिये जिस रूम में रहते हैं इसके बेड के नीचे एक बॉम्ब प्लांट करेंगे। ये टाइमर बम नहीं बल्कि रिमोटली कंट्रोल तरीके से सही टाइम पर फटने वाला बम था। प्लान के मुताबिक इस्माइल हनिये को नए ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पर इनवाइट किया गया था। ये सेरेमनी 28 जुलाई 2024 को होनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि बॉम्ब सेरेमनी से 8 हफ्ते पहले प्लांट किया गया था। 28 जुलाई को नए प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने ओथ ली। इस्माइल हनिये ने इनॉग्रेशन अटेंड की, ईरानियन सुप्रीम लीडर से मुलाकात की और फिर 30 जुलाई को गेस्ट हाउस चले गए।
موساد کی ان پر نظر رکھنا بھی کافی آسان تھا، کیونکہ یہ پریزیڈینشل پیلس سے پہلے اس ایران کے پرانے شاہ نے اپنے شوق میں انٹرنیشنل اس کی ریزورٹ کے قریب بنوایا تھا۔ یہاں سے 7 کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ اس کی ریزورٹ تک لے کے جاتی ہے، اور چیئر لفٹ سے یہ بلڈنگ صاف صاف دکھتی ہے جہاں اسماعیل ہنیہ کو رات گزارنی تھی۔ ایجنٹس نے خود دیکھا یا اندرونی گارڈ کی مدد حاصل کی، لیکن جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے روم میں جا چکے ہیں تو وہ روم کی لائٹس بند ہونے کا ویٹ کرتے رہے۔ اس وقت رات کے 1:40 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی روم کی لائٹس بند ہوئی، انہوں نے بٹن پریس کر کے بیڈ کے نیچے لگا بم پھاڑ دیا۔ اسرائیل کے لیے اس قسم کے حملے کرنے کا مقصد اپنے مخالفین کے لیے دل میں خوف اور دہشت پیدا کرنا ہے، تاکہ ان کو لگے کہ وہ چاہے وہ کتنے بھی سیکیورڈ ماحول میں ہوں، ان کو کہیں بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب میں اس ساری بات کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں کہ یہودیوں کی عادات کو قرآن پاک نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ The last thing that Israel is seeking in this region since its creation is to go to war. We are seeking peace. We are peace seekers. قرآن پاک میں ایسی قوموں کو بار بار تنبیہ کی گئی ہے جو دوسروں پر ظلم کرتی ہیں اور فساد برپا کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ We are peace seekers. یہودیوں کی بری عادات میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی، سود خوری اور زمین میں فساد پھیلانا شامل ہے۔ ان کی عادات اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح کر دی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف مختلف گناہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ الفاظ کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی اس سے بھول بیٹھے۔ اور سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 153، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب سے مراد کرسچن اور یہودی، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہے کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ۔ تو یہ موسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے کہ ہمیں خدا ظاہر یعنی دونوں آنکھوں سے دکھا دو۔ سو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بجلی نے آن پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئیں، پیچھے بچڑے کو معمود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غالب کیا۔ مزید آگے چلتے ہیں تو آیا نمبر 154 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا، اور ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب، یعنی کہ وہ اسباب بھی شامل ہیں کہ یہ حضرت مریم سلام علیہا جو کہ گریٹ پرسنالٹی ہے، ان پر بھی یہ بہتان لگاتے ہیں۔ آگے مزید آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا۔ خدا نے ان کو معلوم کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ میں نے تمام چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر کر دی ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔